بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں صاحبان ایمان پر الحمدللہ جھوم جھوم کر برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے، جیسا میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے ایک عظیم نعمت بنایا ہے کہ جب ہم سال کے 11 مہینے اپنی دنیاوی مصروفیتوں میں منہمک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کچھ کمزور کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھینچ کر بلا لیتے ہیں اس مہینے میں. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ 5 وقت کی نماز مسجد میں آتے ہوئے مساتے ہیں، اور جو فرض نمازیں ہیں ان کی ادائیگی مسجدوں میں کم نظر آتی ہے. رمضان کی 20 رکعتیں تراویح کی وہ ایک عام آدمی بھی اس کی پابندی کرتا ہے. جو 5 وقت میں مسجد نہیں آتا وہ تراویح میں کھڑا ہو جاتا ہے، 20 دن کھڑا 20 رکعتیں پڑھتا ہے. اور 20 رکعتوں کا کیا معنی؟ 20 رکعتوں کا معنی ہے سجدے، اور ہر سجدہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے کسی وقت اتنا زیادہ کرنا سجدے کی حالت میں ہوتا. بظاہر تو پیشانی زمین کی ہوتی ہے، لیکن تعلق اس کا عرش و کرسی سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدے میں بہت دعائیں کیا کرو. اکثروا فیہ الدعاء، مسجد سجدے کی حالت میں دعا زیادہ کیا کرو. اور جو فرق و تعالیٰ نے اختصار رکھا ہے، چونکہ فرض ہے لہذا بہت لمبی نماز فرض نہیں کی، اور اس کی کچھ مقداریں بتا دی ہیں. سجدے میں فرض نماز جو آدمی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو امام سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے اندر بوڑھے بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، حاجت مند بھی ہوں گے. لہذا تم نے اگر لمبی نماز پڑھانی شروع کر دی تو بیماروں کو تکلیف ہو سکتی ہے. کوئی حاجت مند ہوتا ہے، اس کو وہ چاہتا ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد میں اپنے کسی ضروری کام میں اس کو جانا ہے. تو نماز کے فرض کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وہ اس میں تخفیف ہونی چاہیے، بہت لمبا نہ ہو، بہت لمبی نماز نہ ہو. اسی لیے امام سے یہ کہا گیا ہے کہ قرات بھی سنت کے مطابق کرے، اس سے زیادہ نہیں. اور رکوع سجدے بھی بہت لمبے نہ کرے.
جتنے مسنون مقدار ہے سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ کہنے کی اتنی بس کر لے. لیکن یہ فرمایا جب تم تنہا نماز پڑھ رہے ہو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنا چاہو لمبا کر کے پڑھو. اور اس لمبا کرنے میں خاص طور پر نوافل میں، نفلی نمازوں میں سجدہ جتنا جس میں جماعت نہ ہو رہی ہو بلکہ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے رات کے وقت میں جب تنہا نماز پڑھے تو لمبی رکعتیں ہوں، قرات لمبی ہو، رکوع لمبے ہوں، سجدے لمبے ہوں. اب یہ جو رکوع اور سجدے ہیں نوافل میں خاص طور پر، تو رکوع کے اندر تو افضل ہے باری تعالیٰ کی عظمت شان کا ذکر، باری تعالیٰ کی مدح و ثنا جتنی ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت چونکہ آسان مذہب دیا ہے تو بس ایک جملہ سکھا دیا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ لیا کرو. تو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لینا تو سنت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عظمت و تسبیح و تصدیق کے جو کلمات یاد ہوں وہ جتنا چاہے پڑھے. تو رکوع کے اندر باری تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس اور تعظیم کے کلمات جتنے زیادہ ہوں، مثلا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ بھی خود تعظیم کے کلمات ہیں. اس کے ساتھ اگر کچھ اور بھی آدمی بنانا چاہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا برب الملائکۃ والروح. یہ جو عام طور سے لوگوں میں تراویح کے قاعدے کے اندر تراویح کے جو ترویہ ہوتا ہے 4 رکعتوں کا، اس کے لیے ایک تسبیح بنا رکھی ہے لوگوں نے، بلکہ وہ لٹکا بھی دیتے ہیں مسجدوں کے اندر کہ تراویح میں جب 4 رکعت کا وقفہ ہو تو اس وقت یہ تسبیح پڑھا کرو. وہ اس موقع پر کہیں مسنون ہے نہیں، لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ خالی بیٹھنے کے بجائے کچھ تسبیح کے کلمات کہیں تو اس لیے وہ کہہ دیتے. لیکن وہ ہیں بڑے عظمت والے، تعظیم والے کلمات. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملک الحی القیوم الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ ہیں وہ کلمات. تو تراویح کے ترویح کے درمیان تو اس کا پڑھنا کہیں ثابت ہے نہیں، لیکن جائز ہے اور اچھا ہے پڑھے تو، لیکن کوئی سنت نہ سمجھے اس کو. لیکن رکوع کے اندر جب نفلی نماز پڑھ رہے ہوں تو نفلی نماز میں یہ تسبیح کے کلمات جتنا چاہے پڑھے، لمبا کرے رکوع کو رات کے وقت میں. اور دوسرا حدیث میں فرمایا کہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا زیادہ کی جائے. اور اگر کسی اور کو نہیں آتا سبحان ربی العظیم کی رٹ لگا لے، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک، اس کی رٹ لگا لے. لیکن سجدہ جو ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دعا کی کثرت کرو، دعائیں مانگو. دعائیں کون سی مانگو؟ وہ جو قرآن میں آئی ہیں، قرآنی دعائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. اور جو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. قرآن میں جو دعائیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، قرآن میں جو آئی ہے. اور قرآنی دعاؤں کے اندر یہ خاصیت ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ خود سکھائیں کہ یہ دعا کیا کرو مجھ سے، تو بعید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ خود ہی سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا کرو اور پھر رد بھی کر دیں. یہ مشکل ہے. لہذا وہ دعائیں جتنی ہو سکیں سجدے کے اندر کرنا بہتر ہے. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهَا الدُّعَاءَ، لہذا اس میں دعاؤں کی کثرت کیا کرو. قرآنی دعائیں اور وہ دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، وہ مناجات مقبول میں لکھی ہوئی ہیں، الحزب العظم میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی دعا کیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں، یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، عام دنوں کی بات ہے، تہجد کی نماز جب آپ پڑھتے تھے تو پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کے بارے میں فرمایا لا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھو نہیں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی طویل نماز ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ کہہ رہی پوچھو نہیں، یعنی پوچھنے کے قابل نہیں، میں جواب نہیں دے سکتی کہ جب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کتنی اچھی نماز ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، تو میں اس کی مقدار بیان کرنے سے قاصر ہوں. لہذا مت پوچھنا کہ کتنی لمبی، مطلب بہت حسین، بہت طویل، ایسے ہی پڑھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی. لیکن جب میں نے قریب جا کر آپ کے انگوٹھے مبارک کو حرکت دی تو مجھے آواز آئی کہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی ناراضی سے، آپ کی ناراضی سے، آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، ایسی رضامندی جو ناراضی کو بالکل دور کر دے. یہ ہے سرکار دو عالم سجدے میں. وَبِكَ مِنْكَ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ ہی سے، کیونکہ آپ جس طرح رحیم و کریم ہیں، رحمان و رحیم ہیں، اسی طرح شدید العقاب بھی ہیں، شدید العذاب بھی ہیں، ذو الجلال والاکرام بھی ہیں. لہذا آپ سے میں آپ کی رحمت کی پناہ مانگتا ہوں آپ کے غضب سے. اعوذ بک منک، یہ پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ کہ گھنٹے ہو گئے لیٹے سجدے میں گرے ہوئے. تو غرض یہ سجدے جو ہے نا، یہ بڑی عظیم نعمت ہے. یہ بندے کو اپنے اللہ سے قریب کرنے کا سب سے مختصر راستہ ہے سجدہ. جب سجدہ میں گر گیا بندہ، اللہ کی عظمت کے سامنے
تو وہ اس کی معراج ہو گئی. ہر شخص کو تو معراج نصیب نہیں ہو سکتی نا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساتواں آسمان سے گزارا، پھر عرش پر، پھر کرسی پر، اور اس جگہ پر جہاں پر فرشتے لوگوں کی تقدیریں لکھ رہے تھے، اس جگہ تک جہاں اس کائنات کی فرشتوں کے سوا کوئی انسان جہاں کبھی پہنچ نہیں سکتا، وہ معراج تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ مومنین کی معراج ہے، کہ جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرتے. تو اس سجدے کو غنیمت سمجھو، اور نفلی نمازوں میں خاص طور پر اس میں دعاؤں کا اہتمام. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بندہ سب سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے. اور جیسے شاعر نے کہا کہ سر بر قدم حسن قدم بر کلہو تاج. جب بندہ سجدے میں گرتا ہے تو گویا ایک طرح سے باری تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے، اور سر تو رکھا ہے کسی کے قدموں پر، لیکن پاؤں ہے ساری دنیا کی بادشاہتوں کے تاجوں کے اوپر. یعنی ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. تو جیسے سجدہ کرتا ہے تو یہ نعمت انسان کو نصیب ہوتی ہے، معراج المومنین. تو آپ ذرا اندازہ کرو کہ رمضان میں گیا مسلمان تراویح میں 20 رکعتیں پڑھتا ہے، اور 20 رکعتیں جو ہیں اس میں 40 سجدے ہوتے ہیں، جس کے کیا معنی ہوئے کہ 40 مرتبہ بارگاہ الہی کے قریب پہنچتا ہے. 40 مرتبہ ہر روز. تو یہ اتنا بڑا قرب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تراویح کے ذریعے ہم سب کو عطا فرمایا. اور روزہ رکھا، اور روزے کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی تم سے جو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، یہ صرف تمہیں ہی کوئی نرالا حکم نہیں دے دیا گیا، بلکہ یہ حکم تم سے پہلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا. اور کوئی کسی رسول کی امت ایسی نہیں ہے کہ جس پر کبھی نہ کبھی روزہ فرض نہ کیا گیا ہو. مختلف اوقات میں مختلف پیغمبروں کی شریعتوں میں روزے فرض کیے گئے تھے. لیکن جو آخری جملہ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ بندے جو اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی، اور اس کو کہہ دیا صبح سے شام تک نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، اور نہ کوئی اپنی جنسی خواہش پوری کرنا اپنی بیوی سے. بھائی کیوں یہ سب بھوکا پیاسا کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیوں پابندی عائد کی جا رہی ہے اس عمل پر جس کو اگر حلال طریقے سے میاں بیوی کے درمیان کیا جائے تو اس کو بھی ثواب کہا گیا ہے، تو اس کو بھی منع کر دیا، کھانے کو بھی منع کر دیا، پینے کو بھی منع کر دیا. حالانکہ کھانا پینا انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے. تو
تو اس کی وجہ جو بیان فرمائی قرآن کریم نے وہ بڑی معنی خیز ہے. وجہ یہ بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، یہ ہم نے اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی یہ تقوی پیدا کرنے کی مشق کرائی جا رہی ہے رمضان میں. وہ کیسے کہ روزے میں کیا ہوتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے کا مطلب یہ کہ بھوک لگ رہی ہے اور دل کا تقاضا ہوتا ہے کھاؤں، مگر کھاتا نہیں. کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے. پیاس لگ رہی ہے، گرمی کی شدت ہے، فریج میں پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، دل اس کی طرف راغب بھی ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن کوئی مسلمان روزے دار پانی پیے گا؟ نہیں پیے گا. کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے نہیں پیے گا کہ میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے. تو یہ جو روزہ ہے یہ تقوی کی ریہرسل ہے، یہ تقوی کی ٹریننگ ہے کہ دیکھو مہینہ بھر اس طرح گزارو کہ دل چاہ رہا تھا کھانے کو نہیں کھائیں گے، دل چاہ رہا تھا پانی کو نہیں پیئیں گے، دل چاہ رہا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم جائز تعلق قائم کریں گے، نہیں کریں گے. یہ جو بار بار تم اپنے نفس کی خواہش کو کچل رہے ہو، کھانے کی خواہش کچل دی، رونے پینے کی خواہش کچل دی، یہ جو خواہشیں کچل رہے ہو نا، یہ سب تمہیں ٹرین کیا جا رہا ہے، تمہیں تربیت دی جا رہی ہے کہ رمضان میں تم نے میرے حکم کی خاطر میرے منع کرنے سے کھانے سے بھی روکے، پینے سے بھی روکے، جنسی تعلقات سے بھی روکے. تو اب جب رمضان گزر جائے تو اب کھانے پینے پر تو کوئی رکاوٹ نہیں، اور حلال طریقے سے بیوی سے لذت لینے سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے تم کو منع کر رکھی ہیں. جس طرح تم روزے میں کھانے سے اور پینے سے رک گئے تھے صرف ہمارے حکم کی وجہ سے، اسی طرح اب دنیا میں تم سے کچھ چیزیں ہم نے منع کر دی ہیں. کیا کر دی ہیں؟ کہ تمہیں نظر کی حفاظت کرنی ہے، نظر کو غلط استعمال نہیں کرنا، کان کو غلط استعمال نہیں کرنا، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا. تو جس طرح وہاں کھانے پینے کی خواہش ہو رہی تھی مگر تم نے اس خواہش کو کچل دیا، اسی طرح باہر کی زندگی میں جو خواہشیں تمہیں ہو رہی تھی کہ فلاں چیز کو دیکھ کر مزہ لے لوں، فلاں فلم دیکھ لوں، فلاں الیاذ باللہ عورت رقاصہ کو دیکھ لوں، تو اس خواہش کو بھی تمہیں اسی طرح کچلنا ہوگا جس طرح روزے میں تم نے کھانے اور پینے کی خواہش کو کچلا تھا. یہ مشق تم سے کرائی جا رہی. تو اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ مہینے بھر تو اللہ میاں کے فرما بردار رہے اور جائز حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا اس کے کہنے پر، جو پہلے ہی سے حرام ہے، پہلے ہی سے ناجائز ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، ان کو نہ چھوڑا. تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اب دل میں یہ خواہشات پیدا ہو رہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے رشوت لے لوں. خواہش پیدا ہو رہی ہے. اب تو خواہش سے آگے بڑھ کر لوگوں نے اس کو حق بنا لیا ہے، اپنا فرض بنا لیا ہے، مجھے رشوت ملنی چاہیے. تو یہ جو خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے رشوت دینے کی،
جس طرح تم نے روزے میں کھانے کی خواہش کو کچلا تھا، اس طرح اس رشوت کی خواہش کو بھی کچلو، حرام خوری سے کی عادت کو بھی کچلو، ورنہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو حلال چیزیں تھیں تم نے اللہ کے کہنے سے وہ چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، جو پہلے سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی، رشوت لے رہے ہیں رمضان کے اندر، صبح کو سحری کھائی اور سحری کھا کے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا کہ اللہ میں نے یہ روزہ آپ کے لیے رکھا ہے، اور دفتر میں پہنچے اور وہاں پر کوئی حاجت مند آیا، اس سے کہا اتنے پیسے نکالو رشوت کے، اور رشوت کے پیسے جیب میں ڈال کر شام کو افطاری خرید کے لے گئے، رشوت کے پیسوں سے افطاری خریدی، افطاری خرید کر تو جو روزہ رکھا تھا اس روزہ رکھ کر افطار کر رہے ہیں حرام سے، یہ کیا روزہ ہوا بھائی؟ قرآن نے تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ تم لوگوں سے پیار کرو گے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگے۔ اور تم نے کیا کیا کہ روزہ رکھ کے تو گویا اللہ میاں پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ بھئی ہم نے روزہ رکھا ہے، اب ہم پر 7 خون معاف ہو گئے، ہم چاہیں کسی کے رشوت سے بموڑے مال یا گرانی اتنی پیدا کر دی، جو چیز پہلے کم پیسوں میں بیچ رہے تھے رمضان میں کمائی زیادہ کریں گے، اور رمضان میں کمائی زیادہ کرنے کے لیے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں گے۔ اللہ کے بندو، رمضان میں تو یہ کہا گیا تھا دوسروں کو افطار کراؤ مفت، جتنا افطار کراؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوتا ہی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور تم کہتے ہو میں کھال کھینچ لوں کسی طرح روزے دار کی، اور اس کی جیب میں جو کچھ پڑا ہے وہ میں ہڑپ کر جاؤں، کیا روزہ ہوا یہ؟ قرآن تو کہتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی جب پیدا کرنا مقصد ہے تو ذرا ٹٹول لیا کرو اپنے آپ کو روز، کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس روزے کے وقت میں روزہ رکھنے کے نتیجے میں میرے دل میں کچھ خدا کا خوف پہلے سے زیادہ بڑھا یا نہیں بڑھا۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی بڑھے، تو ذرا ٹٹول لیا کرو اپنے آپ کو، جائزہ لے لیا کرو کہ روزہ تو رکھ لیا میں نے، روزہ رکھنے کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ پیار بڑھا، محبت بڑھی، ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، یا ان کو لوٹنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ جو پہلے تھا وہ ویسا کا ویسا ہی ہے کہ اس کو لوٹ لوں کسی طرح، اس کو کنگال کر کے میں اپنے جیب میں پیسے بھر لوں۔ یہ جذبہ کچھ کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو الحمدللہ روزے کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو خدا کے بندو ذرا غور کرو کہ حلال سے تو پرہیز کر رہے ہو، حرام سے پرہیز نہیں کرتے۔ افطار حرام پہ ہو رہا ہے، آمدنی حرام ہے۔ یہ جو آج کل ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟
حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ لوگ انتہائی عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن عاجزی سے دعا کرنے کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ کھانا ان کا حرام، پہننا ان کا حرام، اور جس گوشت سے، جس مال سے ان کا گوشت کو غذا ملی ہے وہ مال بھی حرام۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، جب اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک حرام آمدنی سے تیار کیا ہے یہ بدن، تو اس تیاری کے بعد دعا کہاں سے قبول ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی۔ تو بھائی یہ مشق ہے، یہ تربیت ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے۔ اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت، اس کا اصل فائدہ، اس کا اصل مقصد سمجھ کر اس کے مطابق یہ ایام گزارنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کا احساس پیدا فرما دے، اور روزے کی جو اصل حقیقت ہے اس کو سمجھ کر یہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزاریں کہ اس میں نہ کوئی جھوٹ بولیں گے، نہ کوئی غیبت ہوگی، نہ کوئی حرام کام کریں گے، نہ حرام کمائی کریں گے، بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔